آپ کی خدمت میں دو جملوں سے عرض کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ یہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، مختلف چینلوں پر لوگ بہت بات کرتے ہیں اللہ نے حضور کو نہیں دیکھا۔ یہ ناسمجھی ہے اور نا علمی اور بے عملی اور بے علمی ہے۔ قرآن عظیم ایک اتھاہ سمندر ہے، جب تک اس میں گہرائی میں نہیں جائے گا انسان اس وقت تک اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، یا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کسی مرشد کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے۔ اندر کی آنکھ کھول جائے تو پھر قرآن پاک سمجھ میں آتا ہے، باہر کی آنکھ سے نہیں سمجھ آتا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ ہر شے پر اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے قبضہ اختیار میں کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے۔ بس ایک دو چیزیں ناممکن ہیں کائنات میں۔ ایک یہ کہ اللہ معبود کوئی نہیں ہے اس کے سوا، اور دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں۔ بس دو باتیں امپاسبل ہیں، ناممکنات میں ہیں۔ باقی ہر شے کائنات میں ممکن ہے، ناممکن تو ہے ہی نہیں، اور اللہ کے آگے تو ناممکن کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے ناممکن سمجھا تو پھر اس کو خدا نہ سمجھا، اس کو الہ نہ سمجھا، اس کو معبود نہ سمجھا۔ تو یہ لوگ انکار جو کرتے ہیں ان کی اصل میں عقل پہ بھی پردہ ہے، فہم پہ بھی پردہ ہے، تدبر پہ بھی پردہ ہے، شعور پر بھی پردہ ہے، محبت پر بھی پردہ ہے۔ بات ساری محبت سے سمجھ میں آتی ہے، یہ پیار سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی محبت کی ہی بات کی ہے اور پیار کی ہی بات کی ہے۔ کائنات کی ابتدا ہے ہی محبت، جس کو ہر ذرہ کائنات میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کشش، یہ گریویٹیشن، یہ قوام، یہ قائم، یہ نظام ہے ضبط باہمی سے قائم نظام سارا۔ اقبال کہتا ہے عشق آئین حیات عالم است، عشق ہی ہے جس نے قانون کو جکڑا ہوا ہے، جس نے کائنات کو جکڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق کا جوہر ہے، صرف انسانوں میں نہیں ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے میں اس جوہر کو رکھ دیا گیا ہے تاکہ کائنات کا نظم قائم رہے، کائنات کا ضبط قائم رہے، کائنات کا نظام قائم رہے۔ جی اسی محبت سے قرآن سمجھ آتا ہے۔ یہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا معراج سے، تو اس وقت کافر زیادہ تھے، مومن کم تھے۔ تو آپ نے جا کر بتایا، ارشاد فرمایا مجھے معراج ہوئی ہے، اتنا وقت لگا، اتنا ٹائم لگا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، جو جو تھا سرکار کونین، اور اتنی چیزوں کو بیان کر دیا اور وقت بھی نہیں لگا۔ یہ مقام رسالت ہے۔ ہاں یہ حضور کا مقام ہے، وقت کو تھام کے رکھنا، وقت کے لگاووں کو پکڑ کے رکھنا کہ حضور گفتگو کریں، وقت رک جائے اور حضور گفتگو فرماتے رہیں۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے رسالت کیا ہے، یہ لوگ نہیں سمجھتے امامت کیا ہے، یہ لوگ نہیں سمجھتے خلافت کیا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں نبی کیا ہوتے ہیں، پیغمبر کیا ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر اللہ فرماتا ہے ہر نبی کی ہماری بارگاہ میں عزت ہے۔ ہاں تو اب ہر نبی کی عزت ہے تو جن نبیوں کی جس کی وجہ سے عزت ہے ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ ہاں جی ہر نبی کی عزت حضور کی وجہ سے ہے، سرکار کونین کی وجہ سے ہے۔ آپ ڈیپلی اس کتاب میں جائیے، اندھے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو یا مومنہ ہو، مسلم ہو یا مسلمہ ہو،
اللہ نے ایک بات کی ہے، لم یخروا علی صم و عمیانا، میرے بندے اور بندیاں وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ہمارے الفاظ کی تلاوت کی جاتی ہے، ہمارے سنٹنسز ان کو بتائے جاتے ہیں، اندھے بہرے ہو کر نہیں مانتے بلکہ دل کی آنکھیں کھول کر ان کو تسلیم کرتے۔ ہاں جی، ایسے نہیں مانتے وہ۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ معراج بیان فرمایا، میں یہاں بھی گیا، میں وہاں بھی گیا، میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا۔ اللہ بھی کہتا ہے ہم اپنے حبیب کو لے کر اس لیے گئے تھے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنے کائناتیں دکھا دیں۔ دیکھ، لنریہ من آیاتنا، ہم ان کو اپنی کائناتیں دکھائیں، بلکہ آیات الکبریٰ، اللہ کہتا ہے ہم اپنے محبوب کو اس لیے لے کر گئے ہم آیات کبریٰ دکھائیں ان کو۔ آپ کو پتہ ہے آیات کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ ہم کا اعتراض کر دیا کرتے ہیں لوگ، اللہ آیات کبریٰ، اب کبریٰ کیا ہے؟ کبر، اکبر، تکبیر، مکبر، یہ اس سے نکلے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ولا ذکر اللہ اکبر، ہمارا ذکر سب سے اکبر ہے، ہمارا ذکر سب سے اکبر ہے۔ معراج کے ساتھ کیا ہوا؟ حضور نے ذکر کو بھی دیکھا، صاحب ذکر کو بھی دیکھا۔ یہ بیٹا آپ بار باتیں کریں کہ مجھے تقریر میں رک دیجیے تو میں صلوات پڑھیے۔ بیٹا آپ ذرا باتیں کریں گے، مجھے نہیں سمجھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بیٹا آپ کے لیے آیا ہوں میں، آپ سمجھیے بات کو۔ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، یہ عظیم ہے، یہ عظمت ہے، یہ رسول اللہ کے قلب پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ آپ کو سمجھایا نہیں گیا، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں ہر جمعہ اس لیے آتا ہوں اپنی بات نہ کروں، اللہ کی کتاب کی بات کروں۔ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کا ایک اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے، اس کو سنیے، اس پر عمل کیجئے۔ اللہ کہتا ہے حضور نے آیت کبریٰ، اللہ کے کلام کو بھی دیکھا ہے اور اللہ کی ذات کو بھی دیکھا ہے۔ حضور نے جب بیان فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، اس میں سرکار کونین، تاجدار مدنی، نبی محترم، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، جب حضور کی بات ہوتی تھی صحابہ کرام کے سروں پر جیسے پرندے بیٹھے ہوں، ایسا ادب کرتے تھے، ایسا احترام کرتے تھے ان محفلوں کا جہاں حضور کا ذکر ہو، امام الانبیاء کا ذکر ہو، سید کونین کا ذکر ہو۔ یہ جوانیوں کو سلامت رکھو، یہ ختم ہو جائیں گی، یہ تباہ ہو جائیں گی، وہی جوانی کام آئے گی جو میرے آقا کے کام آ جائے۔ سمجھے بیٹا؟ اب حضور نے یہ بھی فرمایا ان میں جو چیزیں دیکھی، جن کا ملاحظہ کیا، ایک فکرہ حضور نے فرمایا رأیت ربی بعین راسی، میں نے اپنے رب کو اپنے جسم کی آنکھوں سے دیکھا۔ توجہ کیجئے کیا فرمایا حضور نے، رأیت ربی بعین راسی، میں نے اپنے رب کو اپنے جسم کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اٹ از میٹلسٹک آئی، یہ مادی آنکھ ہے، یہ مادی چیز ہے، یہ مادی پاور ہے، اس کے اعصاب بھی مادی، عضلات بھی مادی، اس میں جو نروس سسٹم ہے وہ بھی مادی، جہاں تک یہ آنکھ کا کیمرہ جاتا ہے وہ بھی مادی، آنکھ کی نظر آنے والی جو چیز ہے وہ بھی مادی، یہ سفیدی بھی مادی ہے اور یہ سیاہی بھی مادی ہے۔ اس مادی آنکھ سے اللہ کو دیکھا جو غیر مادی ہے۔ جی ہاں، کوئی سائنسدان چاہے سمجھ لے بہت بڑا جو اس بات کو، آج کل کے ٹی وی پر آنے والے اور نیوز فیس بک پر آنے والے یہ جو مولوی ان کو نہیں سمجھاتی، یہ انکار کا اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جسم کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ جی، کیونکہ اس مادی کو اللہ تعالیٰ کنورٹ کر کے مادہ انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے، مادہ فنا نہیں ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں مادہ کبھی فنا نہیں ہوتا، مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، لیکن حضور کا مادہ جسم کا ایسا، حضور کی آنکھ کا مادہ ایسا، حضور کے پاک کان کا مادہ ایسا، حضور کے پاک دماغ کا مادہ ایسا، حضور کے ہاتھوں کا مادہ ایسا، حضور کے کنیکٹو ٹیشوز، نروس ٹیشوز، ایپیٹل ٹیشوز، یہ ایسے مادے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب ان مادوں کو مادوں سمیت توانائی میں کنورٹ کر دیا۔ جی ہاں، ان مادوں کو توانائی میں تبدیل کر دیا، انہیں مادہ بھی رہے توانائی بھی رہے۔ جی یہ بڑی بات ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ کچھ موجود ہیں، سمجھے بات کو۔ جو اعتراض کر گھروں میں بیٹیاں، میری مائیں
غور سے سنے وہ بھی، یہ عبادت ہے، حضور کا ذکر عبادت، حضور کا فکر عبادت، حضور کا نام عبادت، ہاں جی، حضور کا سلوک عبادت، حضور کی گفتگو عبادت، حضور کی بات سننا عبادت، حضور کی بات کرنا عبادت، حضور اول عبادت ہے، حضور آخر عبادت۔ سبحان اللہ۔ جی حضور نے ہی تو بتایا یہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ کون بتا گیا یار؟ جو بتا گیا اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، اللہ کو نہیں دیکھا، کمال کرتے ہو۔ حضور نے جب یہ فرمایا رأیت ربی بعین راسی، ہو لوگو میں نے اپنے رب کو اپنے جسم اثر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے آپ سر؟ صلوات پڑھیے حضور کی ذات پہ سب، اونچی آواز سے پڑھیے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں پکڑتا آپ کو، بلکہ باہر بیٹھے دوست میرے قریب آ جائیں۔ جی محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے، آئیے حضور کی بات سنیے، حضور کا ذکر سنیے، حضور کا فکر سنیے، حضور کے کمالات سنیے، حضور کا جمال سنیے، سبحان اللہ۔ اور ان دہانی قرآن سنیے۔ اب دیکھیں بیٹا، اب حضور نے کیا فرمایا؟ رأیت ربی بعین راسی، میں نے اپنے رب کو اپنے جسم کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو میں نے ایک فقرہ عرض کیا، اس کو نوٹ کر لیجئے، خاص کر پڑھے لکھے احباب، کہ مادہ انرجی میں تبدیل ہوتا ہے، چینجمنٹ ہوتی ہے مادے کی، لیکن میرے آقا کا مادہ ایسا مادہ ہے کہ مادہ بھی رہے، انرجی بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ ابد کا لفظ ہے نا، مادہ بھی رہے۔ تو کافروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا قرآن کہتا ہے لا یدرک الابصار، اللہ کو کوئی بصر نہیں دیکھ سکتی۔ ارے بصر اور بات ہے، نظر اور بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، جاہلوں کی بات کرتے تھے، وہ جاہل تھے نا، اعتراض کیا انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ اب اعتراض کون کر رہا ہے؟ غیر مسلم۔ اب کون کر رہا ہے؟ مسلم کہلا کر، مسلم نہیں ہے، کہلا رہے ہیں۔ کافر اعتراض کرتا ہے، منافق اعتراض کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت لے کے آتی ہیں جس پر محدثین نے بڑی بحث کی ہے، وہ بات نہیں ہے۔ اب قرآن کو دیکھو، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب یہ کافروں نے کہا تھا نا کہ آپ نے انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اب مومن اگر وہ ہو کر کہے تو مومن تو نہ ہوا نا۔ اگر کافر ہو کر یہ کہے کہ مومن، مسلمان ہو کر یہ کہے کہ ہمارے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو مسلمان کیسا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف مسلم؟ یہ بھی کیا معنی کیا مسلمان کا؟ معنی یہ کہ حضور محبوب کائنات ہے۔ جی محبوب مخلوق کے بھی، محبوب خالق کے بھی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب یہ آبجیکشن ہوا کہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو 10 منٹ میں آپ سے یہ گفتگو کروں گا۔ آپ تشریف لے آئیے، بہت عظیم بات بتا رہا ہوں، میں بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مزین فرمائے حضور کی محبت سے۔ پھر سن لیجئے، کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اب مسلمان ہو کے آبجیکشن لگا رہا ہے۔ مسلمان ہو کے مسلمان نہیں ہے، مسلمان کبھی اپنے رسول پہ اعتراض نہیں کرے گا، نہ اٹھنے پر، نہ بیٹھنے پر، نہ چلنے پر، نہ بولنے پر، نہ دیکھنے پر، نہ سننے پر۔ یہ ہیں بھی بشر مگر ہماری طرح نہیں، یہ ہیں بھی عبد مگر ہماری طرح نہیں، یہ ہے بھی انسان مگر ہماری طرح نہیں، یہ ہے بھی آدمی مگر ہماری طرح نہیں، یہ اور ہے، ہم اور ہیں۔ ڈیفرنس ہے، بڑا ڈیفرنس ہے بھائی۔ بات یہ ہے ہم تو دیوان کے پار نہیں دیکھ سکتے، صفے ہیں پیچھے، امام ہے میرے آقا۔ کسی صحابی کا پاؤں سرک گیا، ایک صف میں آخر میں سلام پھیرا سید خانین امام الانبیاء نے، صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے فرمایا اقیموا صفوفکم، بھائی اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ویسے ہم پیچھے دیکھتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہماری نگاہ اور ان کی نگاہ اور، ہماری سماعت اور ان کی سماعت اور، ہماری بصارت اور ان کی بصارت اور، ہمارا کردار اور ان کا کردار اور، ہماری رفتار اور ان کی رفتار اور۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میں نے موضوع چھیڑا ہے کہ لوگ ٹی وی پر یا فیس بک پر بکواس کرتے ہیں جی مولویوں کے ٹائپ میں کہ حضور کو نے اللہ کو نہیں دیکھا، دماغ خراب ہے۔ یہ اعتراض تو غیر مسلموں کا تھا، تم نے کر ڈالا۔
اب آئیے، ایک بات میں نے پہلے بھی کی تھی، اور انبیاء پر اعتراضات ہوئے، نبیوں نے خود جواب دیا، اور انبیاء پر ابجیکشن لگے، نبیوں نے خود جواب دیا، لیکن میرے آقا پر جو بھی اعتراض ہوا حضور چپ رہے، اللہ نے جواب دیا۔ اللہ نے جواب دیا۔ جب یہ ابجیکشن ہوا کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، اب دیکھیں اللہ کیا دلیل لایا ہے۔ غور، سورہ النجم کون سی سورہ ہے؟ بولیے، جا کے اسٹڈی کیجئے گا، موبائل میں بھر لیں، لیپ ٹاپ میں بھر لیں، قرآن شریف کھول لیں، سورہ والنجم، کون سی سورت ہے؟ والنجم میں اللہ کہتا ہے، جواب دیا اللہ نے کہ افا تمارونہ علی ما یری، اللہ کہتا ہے تم جھگڑتے ہو اس بات میں کہ میرے محبوب نے مجھے نہیں دیکھا۔ سورہ والنجم اللہ جواب دے رہا ہے، افا تمارونہ علی ما یری، تم جھگڑتے ہو کہ میرے حبیب نے مجھے نہیں دیکھا۔ آگے دلیل کیا دیتا اللہ تعالیٰ، آئے ہائے زبردست، اللہ کی ہر بات زبردست ہے۔ بیٹا بولتے ہیں، میں دماغ نیچے آ جاتا ہے میرا بچہ، آپ کو اعتراض نہیں ہے تو چلے جاؤ بیٹا، میں کہاں بیٹا کیا بات کروں، آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے، آپ کو علم نہیں ہے وہ کون ہے، ان کی ہستی کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب یہ آرام فرماؤں باہر سے آواز بھی نہ دینا۔ ادب، احترام، ادب ہی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ گفتگو کرنا درمیان مجھ سے پوچھ لیجئے، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو سوال ہے، میں حاضر ہوں، آپ دنیا کا کوئی سوال پوچھ لیں، آپ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، بولیں، تقریر کے دوران مت بولیں، کھڑے ہو کے آبجیکشن ضرور کر لیں، میں حاضر ہوں، سوال کر لیں۔ اب دیکھیے 5 منٹ آتے ہیں، صلاۃ پڑھیے حضور کی ذات پہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھ لیجئے، کوئی حاجت نہیں ہے، پڑھ لیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاں، اب دیکھیں جواب اللہ کیا دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے افرأیتم اللات والعزیٰ، عزا اور لات اور منات یہ مشرکوں کے خدا تھے، یہ بت تھے جن کو وہ پوجا کرتے تھے۔ کیا کہا میں نے؟ لات، عزا اور منات، غور سے سنیے پھر سمجھ آئے گی۔ وہ ان کے خدا تھے، وہ ان کو الہ مانتے تھے، ان کو معبود مانتے تھے، وہ جھوٹے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ لات بھی جھوٹا، عزا بھی جھوٹا، منات بھی جھوٹا، بت تھے، بتوں کو خدا وہ بھی جھوٹے۔ اب جھوٹے جھوٹوں کو دیکھ رہے ہیں، پھر غور سے سنو یار، اللہ آپ کو ذوق کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جھوٹے اپنے جھوٹے خداؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ بھی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ نہیں بولیے آپ، کوئی، یہی تو اسلام ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضور کے سوا کوئی رسول نہیں ہے۔ بعد میں سمجھ کیا مقام ہے امام الانبیاء کا، اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ خود قسمیں بیان فرمائیں، چہرے کی قسم، پاؤں کی قسم، تلیوں کی قسم، سینے کی قسم، چھاتی کی قسم۔ کمال کرتے ہیں آپ، یہ مقام ہے میرے آقا کا۔ سمجھیے آج کا تعلیم یافتہ طبقہ، میٹرل مادہ پرست طبقہ مغرب گمراہ کر رہے ہیں، ان کو مغربی مولوی گمراہ کر رہے ہیں، مغربی مفکر گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ اس کتاب کو پڑھو خدا کے بندو، مادہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضور غیر مادی جگہ پہ چلے گئے۔ جی ہاں، اب اللہ کہتا ہے یہ اعتراض کرتے ہیں آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ جواب کیا دیتا ہے؟ افا تمارون ما یری، کیا یہ لات و عزا یہ جھوٹے اپنے جھوٹے خدا کو نہیں دیکھتے؟ ذہن میں رہے فکرہ ذہن میں رہے، آپ کے ذہن کے کمپیوٹر موبائل میں میں فیڈ کر رہا ہوں۔ اللہ کے سورہ والنجم افرأیتم اللات والعزیٰ، اور انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے خدا، اب جواب کیا ہے؟ کیا یہ اپنے جھوٹے خداؤں کو نہیں دیکھتے؟ سمجھ آپ کی اپنی ہے یار، ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، وہ بتاتا نہیں آپ کو، واقعہ بیان کر دیتا ہے، آپ پیسے دے دیتے ہیں، بس اس کا کام ہو گیا۔ اور بات کو سمجھو، افرأیتم اللات والعزیٰ، اللہ کہتا ہے کیا یہ جھوٹے اپنے جھوٹے خداؤں کو نہیں دیکھ رہے؟ ہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ جھوٹے اپنے جھوٹے خداؤں کو دیکھتے ہیں، یہ محبوب سچا ہے، تو کیا اپنے سچے خدا کو نہیں دیکھا؟ ہائے 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 ہائے،
اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ سورہ والنجم، کون سی سورہ بیٹا؟ سورہ والنجم کہتی ہے کہ جب یہ اپنے جھوٹے خداؤں کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، اصدق پیغمبر ہیں، صداقت والے ہیں، اور یہ صادق ہیں، مرضیہ یار، یہ اصدق بھی ہیں، یہ صدیق بھی ہیں، یہ تو ایسے صادق ہیں کہ ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صادق۔ بھائی صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ ہو وہ کہہ دے، اور صادق وہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے۔ تو جو ہے بکواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا۔ سورہ والنجم میں نے آیت سنا دی، جا کے پڑھ لیجئے گا۔ اب رأیتم اللات والعزیٰ، یہ جھگڑتے ہیں آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو کیا یہ جھوٹے اپنے جھوٹے خدا کو نہیں دیکھ رہے؟ ان کے سامنے لات بھی ہے، عزیٰ بھی ہے، تو کیا ان جھوٹوں نے جھوٹے خداؤں کو دیکھا؟ تو اس سچے رسول نے اپنے سچے اللہ کو نہیں دیکھا؟ یہ دلیل ہے کائنات میں سب سے بڑی۔ مجھے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہے مگر اس معاملے میں نہیں ہے، تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن میں دلیل آ جائے پھر چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، زبانیں کاٹ دی جائیں گی تمہاری قیامت میں۔ اللہ کہہ رہا کہ میرے حبیب نے مجھے دیکھا، میری تجلیوں کو دیکھا، میرے انوار کو دیکھا، میرے اسرار کو دیکھا، جی میری نشانیوں کو دیکھا، میری آیات کو دیکھا، صغرا کو دیکھا، کبرا کو دیکھا، میری صفات کو دیکھا، میری ذات کو دیکھا۔ بکواس مت کرو، نہ کرو ایسا۔ یہ حضور کی آنکھیں بشری آنکھیں ہیں، حضور کی آنکھیں آدمی کی آنکھیں ہیں، حضور کی آنکھیں انسان کی آنکھیں ہیں، بھی مانتے ہیں ہم نے مانا آنکھیں ہیں، بشر کی ہیں، آدمی کی ہیں، عبد کی ہیں، انسان کی ہیں، مگر آپ کو نہیں پتا انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ آپ کو علم نہیں ہے، انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بیٹا ٹائم ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔